ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں اپنی پیدائش کا تذکرہ فرمائے، تو پھر ہم اپنی محفلوں میں ان چیزوں کو بیان کیوں نہ کریں؟ پھر ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ آگے بات یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محفل میلاد یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ محفل میلاد کی اصل حیثیت یہ ہے کہ ہم اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات، خصائص و شمائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر تقاریر ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومنوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ مومن عمل کرے، مومنوں کو اس بات پر ابھارا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو، ان کی عزت بھی کرو، ان سب چیزوں میں ذرہ برابر کمی نہ آنے پائے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بندہ مومن نماز چھوڑ دے، یہ گناہ کبیرہ ہے، فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ایک انسان جس کے اوپر حج فرض ہے، اگر وہ حج نہ کرے گناہگار ہوگا، فاسق کہلائے گا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ روزہ چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ تمام عبادتوں میں سے صرف نبی کی تعظیم ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بندہ مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ بجا لائے تو فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وہ توقیر نہ کرے تو فوراً اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ قوم نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کمال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے۔ کیا قوم اس بات سے واقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں بات کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ سر پہ پرندہ بیٹھا ہے، ہلے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ صحابہ اکرام کی تعظیم و توقیر کا یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب آیت نازل ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ تم نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، تو صحابہ اکرام بہت ہی دھیرے دھیرے بات کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابوبکر تھوڑا زور سے بولو، زور سے بولو، لیکن وہ تعظیم و توقیر کی وجہ سے بہت دھیمی آواز میں بولا کرتے تھے۔ ان تعظیم و توقیر کو ہم لوگ نہیں جانتے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے عزت بجا لائیں گے؟ وہ عزت جس طرح کے صحابہ اکرام کی ہے، اور جب تک وہ عزت ہم نہیں کریں گے تب تک ایمان کی مٹھاس ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت کرو، تو صاحب روح البیان کرتے ہیں کہ میلاد بنانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں داخل ہے، تو پھر ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جب ہمارے علماء کرام بیان یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی میلاد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے، تو ہم پھر میلاد کیوں نہ منائیں؟ پھر ایک بڑا شگوفہ چھوڑا جاتا ہے کہ جو کام صحابہ کرام نہیں کیا ہے ہم کیوں کریں؟ صحابہ کرام نے، حالانکہ ہم نے پہلے ثابت کیا کہ صحابہ کرام میلاد منائے ہیں، لیکن ان سے ایک عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ناجائز ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کوئی کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام ہمارے لیے کرنا کیا ہے، ناجائز ہے۔ آپ خود بتائیں کہ صحابہ کرام کیا زبر زیر والی قرآن شریف کی تلاوت کی ہے؟ یہ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں زبر زیر لگایا گیا، تو صحابہ کرام نے زبر زیر والا قرآن نہیں پڑھا ہے، تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر صحابہ کرام کوئی کام نہ کرے، اگر وہ کام کرنا ہمارے لیے غلط ہے، تو صحابہ کرام تو زبر زیر والا قرآن شریف پڑھے نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کبھی بخاری شریف کو قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب، بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے، ایسا دعویٰ صحابہ کرام کبھی نہیں کیے، اور نہ تو یہ چیز وہ مانتے تھے، تو پھر ہم کیوں مانتے ہیں اور ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری؟ یہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کبھی یہ کہا کہ بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیوں مانتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی جلسہ دستار بندی کیا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں؟ کیا صحابہ کرام کبھی جلسہ دستار بندی منعقد کی ہے؟ نہیں کی ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی ختم بخاری کی محفل سجائی ہے؟ اگر نہیں سجائے تو آپ اپنے مدرسوں میں کیوں سجاتے ہیں؟
کیا صحابہ اکرام نے کبھی کعبے کو غسل دیا؟ اگر نہیں دیا تو آپ ہر سال کیوں غسل دیتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا صحابہ اکرام نے کبھی کوئی سیاسی جلسہ کیا ہو اور اس میں اپنے لیڈروں کو بلا کر یہ کہا کہ آپ ووٹ کا مطالبہ کرو عوام سے؟ اگر نہیں تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا صحابہ اکرام نے اپنے بچے کی یوم پیدائش پہ، برتھ ڈے پر کسی کو دعوت دی ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیوں دیتے ہیں؟ انہیں کیا ہے، صرف میلاد کو بدعت کہنے میں مزہ آتا ہے، ورنہ اپنی شادیوں میں جہیز لینا ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جہیز کو آج تک بدعت نہیں کہا، جہیز کو آج تک بدعت اور حرام نہیں کہا، لیکن میلاد کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ بدعت و حرام کہہ دیتے ہیں۔ شرک تک کی بات آ جاتی ہے۔ کیا صحابہ کرام کا اپنے شادی میں جہیز لیے تھے؟ اگر نہیں لیے تھے تم کیوں لیتے ہو؟ کیا صحابہ اکرام تمہاری طرح پروگرام کیے تھے، ڈی جے لگا کے رات بھر ناچے تھے اپنی شادیوں میں؟ نہیں تو تم کیوں ناچتے ہو؟ ہم تو نبی کی میلاد منائے، میلاد میں کرتے کیا؟ قرآن کی تلاوت کرتے، کیا یہ ناجائز ہے؟ نبی کی نعت خوانی کرتے، کیا نبی کی نعت خوانی ناجائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات و شمائل و خصائص خوبیوں کو بیان کرتے، کیا یہ بیان کرنا ناجائز ہے؟ نبی کے سیرت کا بیان ہوتا ہے ہمارے جلسے جلوس میں، کیا نبی کی سیرت کو بیان کرنا یہ ناجائز ہے؟ ہم اپنی محفلوں میں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا یہ ناجائز ہے؟ غریب اور مسلمانوں کو ہم دعوت طعام دیتے، کھانے کی دعوت دیتے، ان کے لیے ہم اپنی محفلوں میں کھانے کا انتظام کرتے، کیا غریب لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہ ناجائز ہے؟ اگر یہ سارے کام الگ الگ ناجائز نہیں ہے تو سب کو ملا کر اگر نام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا جائے تو پھر کیسے ناجائز ہو جاتا ہے؟ تو پھر کیسے ناجائز ہو جاتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیتاؤں کے ریلیوں میں جھنڈا لے کر چلے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے۔ ہم نبی کے نام پر جھنڈا لے کر وہ بھی اسلامی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلے تو ہمارا نکلنا بدعت ہو جاتا ہے۔ یہ کانگریس یا بی جے پی یا کوئی بھی پارٹی زندہ باد کہے تو ان کے لیے جائز ہے، وہ بدعت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں مسلم قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اپنے نیتاؤں کے محفل میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھانا بنائے نیتاؤں کو خوش کرنے کے لیے تو یہ بدعت نہیں ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں تو ہمارا یہ کرنا کیا ہے؟ بدعت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی، یہ کام کرتے ہیں اور جائز سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن ہم نبی کی یاد میں کر لیں تو اسے وہ ناجائز کہتے ہیں، ہم نبی کی میلاد میں کر لیں تو اسے یہ ناجائز کہتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قرآن و حدیث و صحابہ اکرام سے ثابت ہے، طریقہ کار میں فرق ہے، یعنی منانے کے طریقے میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے منایا کرتے تھے، ہم عوام کے سامنے نکل کر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو 1400 سال پہلے کس کی پیدائش ہوئی تھی، وہ انسان، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے، آج ہی کی تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے انسانیت کو ذلت کے گڑھے سے نکال کے عزت عطا فرما دی، ورنہ قوم کیسے جانے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و کمال کو؟ تو طریقہ کار میں، منانے کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصل میلاد کے ثابت ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اسی پہ شک کرتا تو کہیں نہ کہیں اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت میں کوئی کہے میلاد ثابت ہی نہیں تو اس سے بڑا بیمان بھی کوئی نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میلاد کی خوشی میں روزہ رکھنا جائز ہے، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں، تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا کہ میلاد کیا ہے یہ ثابت نہیں ہے؟ ہاں طریقہ الگ الگ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ بھائی اس زمانے میں مائک کا وجود نہیں تھا، صحابہ کرام کہاں سے مائک لے کر آتے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت کیا ہے؟ ساؤنڈ باکس کا وجود نہیں تھا، صحابہ کرام کہاں سے لے کر آتے؟ اب تم جبرن کہو گے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے، ورنہ ہمیں بتاؤ کہ تم بخاری پڑھتے ہو، بخاری کیا ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ کتاب تھی؟ مسلم کا وجود تھا؟ نہیں، یہ تو بہت بعد کی پیدائش ہے، لیکن تم اسے برا نہیں کہتے اس لیے کہ حدیث تو تھی اس زمانے میں، بس کتابی شکل میں بعد میں آئی۔ تو ہم بھی کہتے کہ میلاد کا وجود تو تھا، اس کے اندر نئے نئے کام ہم بعد میں کرنے لگے، اور یہ کام اگر ناجائز ہے تو آپ آ کے بتائیں کہ ہاں یہ کام ناجائز ہے، آپ آئیں اور بتائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون سے کام ناجائز ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب و شمائل اور سیرت کو بیان کرنا یہ ناجائز ہے؟
کیا قرآن کی تلاوت سے ہماری محفلوں کی ابتدا ہونا یہ ناجائز ہے؟ کیا مسلمانوں کو سنت پہ عمل کرنے کے لیے ابھارنا یہ ناجائز ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا یہ ناجائز ہے؟ کیا مسلمان اور غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ ناجائز ہے؟ اگر یہ ناجائز نہیں تو آپ پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ناجائز کہتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ آ کے بتا دے کہ میلاد ہم کیسے منائیں. وہ جیسے بتائے گا وہ اس سے منانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی منائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا یہ ثابت ہے، روزہ رکھ کے منایا جائے، تو وہ آئے ہمارے ساتھ، ہم بھی روزہ رکھیں گے، وہ بھی روزہ رکھے گا، اور مسجد کے مائک پہ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے دونوں کے دونوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ہم دونوں کے دونوں روزہ رکھے ہوئے. ورنہ بتائے کہ ہم کون سا کام کریں. طریقہ بتانا ان کی ذمہ داری ہے، جو جائز کام ہے وہ بتا دو، ہم کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟